اور جو لوگ قربانی نہیں کرتے اس کے بارے میں بھی سن لے جلدی سے۔ سنن ابن ماجہ کی یہ بھی روایت ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان لہ ساعۃ، کہ جو آدمی صاحب حیثیت ہو، صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کتنا ہے؟ آج کے ریٹ کے مطابق 52 تولہ چاندی 612 گرام، یہ 1,70,80,000 کے بیچ میں بن رہا ہے، آج کی ریٹ ہے یہ۔ اگر کسی کے پاس اتنا ہے تو اس انسان پر قربانی واجب ہے، تفصیل نہیں۔ من کان لہ ساعۃ، کہ جو آدمی صاحب نصاب ہو، مالدار ہو، پھر بھی قربانی نہ کرے، ولم یضحی، قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آؤ۔ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ تم کس منہ سے عیدگاہ جاؤ گے؟ تم پر قربانی واجب ہے، قربانی نہیں کرتے ہو، جاتے ہو عیدگاہ مسلح لے کر کے، سرما لگا کر کے، ٹوپی پہن کر کے، قربانی کرنے کے تو تمہیں توفیق تو نہیں ملی، کس منہ سے جاؤ گے عیدگاہ نماز پڑھنے کے لیے؟ فلا یقربن مصلانا، ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ۔ کیا یہ دھمکی، یہ سخت وعید انسانوں کو معلوم نہیں ہے؟ اس لیے بڑھ چڑھ کر کے جو ہے انسانوں کو قربانی کرنا چاہیے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شارة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل شارة من الصوف حسنة۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین محترم، عزیز ساتھیو، بزرگوں، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ قربانی کی عظمت، قربانی کرنے کی فضیلت اور قربانی کی حیثیت، ان سب پر بات ہوگی۔ قربانی کیا چیز ہے؟ قربانی کا سلسلہ کب سے شروع ہوا ہے؟ قربانی کا ایسے سلسلہ تو سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے شروع ہے۔ ان کے دو بیٹے قابل اور حابل تھے۔ قابل نے بھی قربانی پیش کی، حابل نے بھی قربانی پیش کی۔ حابل کی قربانی قبول ہوئی، قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس زمانے میں دستور یہ تھا قربانی کے قبولیت کی کہ پہاڑ پر جانور وغیرہ کو ذبح کر کے یا جس چیز کی قربانی کی پیش کی جاتی تھی اللہ کے راستے میں، اسے پہاڑ میں رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی، اسے جلا دیتی تھی، معلوم ہوا کہ اس انسان کی قربانی قبول ہو گئی۔ اور جسے آگ نے نہیں جلایا تو معلوم ہوتا تھا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی ہے۔ حابل کی قربانی قبول ہوئی، قابل کی نہیں ہوئی۔ دونوں بھائی تھے۔ قابل نے غصے میں کہا کہ میں تجھے بہت ماروں گا، تیرے طرف ہاتھ بڑھا کر تجھے کھینچ کر کے دراز کروں گا، ماروں گا۔ حابل نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی یخاف اللہ رب العالمین، مجھے خدا سے خوف ہے، ڈر ہے، میں تجھے نہیں ماروں گا، میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ حابل نے یہ بات کہی قابل کو، قابل نے مارنے کے ڈر پہ ہوا کہ اس کی قربانی کیسے قبول ہوئی۔ قرآن کریم میں 6 پارہ میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ لیکن ہر نبی کے دور میں کسی نہ کسی طریقے سے لوگ قربانی دیتے تھے، لیکن باقاعدہ جو آج تک جس چیز کی قربانی دی جا رہی ہے اور مستقل جس کی شروعات ہے، وہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے دور سے شروعات ہے۔
قرآن کریم میں مکمل تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ سورہ صافات ہے، سورہ یاسین کے بعد جو سورت ہے سورہ صافات، اس میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، کوئی اولاد نہیں تھی، تمنا بہت تھی، خواہشیں بہت تھی کہ مجھے بھی کوئی اولاد ہو، بیٹا پیدا ہو۔ بڑھاپے کی عمر میں جا کر کے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ بڑی تمناؤں کے بعد، حسرتوں کے بعد ایک لڑکا پیدا ہو اور پھر اسے اللہ کی بارگاہ میں ذبح کے متعلق بات آ جائے، چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب وہ چلنے پھرنے لگے، فلما بلغ معہ السعی، جب وہ چلنے پھرنے لگے اس عمر کو وہ پہنچ گئے جس کی عمر مفسرین نے 13 سال، بعض مفسرین نے 12 سال، بعض مفسرین نے بلوغت کو لکھا ہے کہ بالغ وہ ہو چکے تھے۔ 13 سال یا 12 سال جو بھی عمر ہو، اس عمر کو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر ہوئی تب پھر یہ حکم ملا، حکم ہوا حضرت ابراہیم کو کہ آپ اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربان کیجئے، اللہ کے راستے میں ذبح کیجئے۔ انہوں نے خواب دیکھا، حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا اور اس خواب کا تذکرہ اپنے بیٹے اسماعیل سے کیا۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہوں اور خواب میں یہ دیکھا کہ میں تجھے تیرے گردن پر چھری چلا رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں تجھے۔ فانظر ماذا ترى، تمہاری کیا رائے ہے، تم اس بارے میں کیا سوچتے ہو؟ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے کہا کہ آپ کی کیا رائے ہے اس سلسلے میں۔ حالانکہ مشورہ طلب کرنا مقصود نہیں تھا باپ کا اپنے بیٹے سے، بلکہ ان کی رائے معلوم کرنا تھا کہ بیٹا بھی اس کام کے لیے تیار ہے یا نہیں، خدا کے حکم کو ماننے کے لیے اس کے پاس کیا چیز ہے۔ لیکن بیٹا تو بیٹا نے کہا کہ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے والد گرامی، ابا جان، جس چیز کا آپ کو حکم دیا ہے آپ اس کو کر گزریے۔ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کیا لفظ ہے بیٹے کا باپ سے، درد بھرے الفاظ کہہ رہا ہے کہ آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اس کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ خواب حضرت ابراہیم نے دیکھا، بیٹے سے خواب کو سنایا۔ تفسیر میں موجود ہے کہ یہ خواب لگاتار 3 دن آیا، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن خواب انہوں نے دیکھا، اور اس خواب کا تذکرہ باپ نے اپنے بیٹے سے کیا۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ بڑھاپے کی عمر میں بیٹا ملا ہو، تمناؤں، حسرتوں، امیدوں کے بعد پھر اسے قربان کرنے کے لیے کہا گیا ہو، اور جب کہ وہ چلنے پھرنے لگا ہو، باپ کا سہارا بننے کے قابل جب وہ ہو چکا ہے، ایسے وقت میں بیٹا باپ کا کام آتا ہے، سہارا بنتا ہے، باپ کے قدم پہ قدم ملا کر کے چلتا ہے۔ ایسے موقع پر اگر قربان کرنے کے لیے اور ذبح کی بات آئے تو ہر آدمی کے یہ بس میں بات نہیں، لیکن باپ اور بیٹا دونوں کے دونوں نبی اور پیغمبر، قربان جائیے دونوں باپ اور بیٹے پر۔ باپ نے کہا، بیٹے نے کہا کہ آپ اس کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہاں لفظ جو فرمایا، اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کیا حضرت اسماعیل نے۔ اگر اللہ کو منظور ہوا، پھر فرمایا کہ صبر کرنے والے دنیا میں بہت ہے،
لیکن ان صبر کرنے والوں میں سے ایک میں بھی صبر کرنے والا بن جاؤں گا۔ سامعین محترم، جب یہ خواب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے کیا اور پھر اس کام کے لیے اپنے بیٹے کو لے کر کے جانے لگے قربان گاہ کی طرف جہاں پر ان کو ذبح کرنا ہو، شیطان 3 مرتبہ آیا۔ شیطان نے سب سے پہلے ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کے پاس شیطان گیا۔ اس نے کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ تیرا بیٹا کہاں ہے؟ اس کے ابو اس کے لے کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ اسے کسی کام کے لیے لے جا رہے ہیں، پھر اسے واپس لے آئیں گے، جنگل وغیرہ لکڑی وغیرہ چننے کے لیے وہاں سے پھر آ جائیں گے۔ شیطان نے کہا حضرت ہاجرہ سے نہیں، اس کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، ذبح کرنے، اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ شیطان نے یہ بھی بات کہی۔ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میں اس پر کچھ نہیں کہہ سکتی۔ شیطان نے دیکھا کہ جب یہاں بات نہیں بنی تو پھر وہ اس کے بیٹے حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس گیا اور اسے کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ تو کہاں جا رہا ہے؟ کہا میں تو اپنے ابو کے ساتھ جا رہا ہوں۔ کہا کہ نہیں، تجھے ذبح کرنے کے لیے تیرا باپ تجھے لے جا رہا ہے۔ ان کے بیٹے نے کہا کہ یہ اللہ کا اگر حکم ہے تو میں اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جب یہاں بھی بات نہیں ہوئی تو پھر ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا شیطان، اور اس نے کہا کہ آپ بھی عجیب و غریب انسان ہیں، بڑھاپے کی عمر میں 98 سال کی عمر میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے بڑی تمناؤں کے بعد، اور اسے تو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے گا؟ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دھتکار دیا، کنکریاں اٹھائی، 7 کنکریاں اس شیطان کو مارا، 3 جگہوں پر اسے بہکانے کی کوشش کی، 3 جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں اٹھا کر کے اس شیطان کو مارا۔ آج حاجی جاتے ہیں اور اس وقت تک ان کی حج قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ 3 مقامات پر 7 کنکریاں اٹھا کر کے شیطان کو نہ مارے۔ جب وہ وہاں تک پہنچ گئے قربان گاہ تک، اور جب وہ منظر بھی دیکھا کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو لٹایا، فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں راضی ہو گئے، اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لیے، فلما اسلما وتلہ للجبین، اور پیشانی کے بل حضرت اسماعیل کو لٹا دیا زمین پر۔ پیشانی کے بل لٹانے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 2-3 باتیں کہی ہے۔ معالم التنزیل، تفسیر مظہری، دونوں تفسیر میں یہ موجود ہے کہ حضرت اسماعیل نے اس موقع پر 2 بات کہی۔ ایک بات حضرت اسماعیل نے یہ کہی اپنے باپ سے کہ والد گرامی، آپ اپنے کپڑے کو بہترین طریقے سے اور میرے کپڑے کو بہترین طریقے سے سمیٹ لیجئے تاکہ زیادہ خون کپڑے پر نہ لگے۔ زیادہ خون اگر کپڑے پر لگ جائے گا اور یہ کپڑا میری ماں دیکھے گی تو وہ تڑپ جائے گی، بے چین ہو جائے گی خون کو دیکھ کر کے، اس لیے اپنے کپڑے کو سمیٹ کر کے بہترین طریقے سے اس کے بعد مجھے ذبح کیجیے گا۔ دوسری بات حضرت اسماعیل نے اپنے باپ سے کہا، جب آپ میری امی کے پاس جائے تو انہیں سلام کہنا۔ یہ باتیں حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ سے یہ جملہ کہہ رہے ہیں۔ وہ منظر نہ زمین نے دیکھا نہ آسمان نے دیکھا کہ جب ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے ارادے پر زمین پر لٹایا ہو اور پھر یہ باتیں ہو رہی ہو، اور یہ وہ منظر تھا، تمام کے تمام چیزیں حیران اور ششدر تھی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس روئے زمین پر آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا گیا کہ کسی باپ نے اپنے بیٹے کو کے گلے پر چھری چلایا ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ باتیں کہی اور ایک بات اور کہی کہ ان کپڑوں کو میری والدہ کے پاس بھی لے جانا، شاید کہ کپڑوں کو دیکھ کر کے انہیں تسلی مل جائے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے،
جب انہیں پیشانی کے بل لٹایا اور ذبح کرنے لگے تو چھری چلنے نہیں لگی. چھری نے جو اس کا جو کام ہے کاٹنا وہ رک گیا. اللہ کا حکم نہیں تھا، وہ بہت زور سے چلانے لگے شاید کہ ذبح ہو جائے، گردن کٹ جائے، لیکن نہیں کٹتی ہے. دوبارہ وہ تیز کرتے ہیں چھری کو، پھر دوبارہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے گلے پر چلاتے ہیں، لیکن وہ چھری چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ نہیں چلتی ہے. آخر کار پھر اعلان ہوا، اور یہ قرآن کریم کی آیات حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آئے، اعلان ہو گیا اور یہ بتا دیا گیا کہ آپ اس مشن میں، اس محنت میں آپ کامیاب ہو گئے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اس کے بدلے میں ایک دمبا جنت سے لایا گیا، اس دمبے کو ذبح کیا گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی نہیں ہوگی، لیکن جس چیز کا حکم دیا گیا باپ اور بیٹے دونوں نے اس کام کرنے کے لیے تیار ہوئے. باپ ذبح کرنے کے ارادے پر تھے، بیٹا ذبح ہونے کے ارادے پر تھا. دونوں کے دونوں اپنے من جو حکم ملا خدائے وحدہ لا شریک لہ کے طرف سے اسے کرنے کے لیے تیار ہو گئے. یہ وہ قربانی ہے جسے ہر سال انسان کرتا ہے. یہ وہ یادگار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ابراہیمی، جس کو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، اپنایا جاتا ہے. یہاں تو باپ اور بیٹے کی قربانی ہے، لیکن آج ہم جانور کی قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جانور کے اوپر ہاتھ پھیرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر باپ اور بیٹے کی جگہ اگر بیٹے کے لیے یہ حکم ہو جاتا کہ ہر سال لڑکوں کو قربانی کیا جائے، تو کتنے لوگ ایسے ہوتے کہ جو اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلاتے. کرم اور فضل ہوا رب العالمین کا، تو یہاں تو صرف محبوب ترین جو جانور ہے اسے حکم ملا ہے کہ اس کے گردن پر آپ کو چھری چلانا ہے، ہاتھ پھیرنا ہے، لیکن اس کے لیے بھی ہم آپ تیار نہیں ہے. یہی ہے وہ یادگار سنت ابراہیمی قربانی، اس کا تذکرہ قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے. کیا وہ تھے کہ جنہوں نے رب العالمین کے ایک ایک حکم کو ماننے کے لیے ہر قدم ہر آن تیار تھے. وہ لوگ تھے جو اس دنیا انسانیت میں سبق سکھا کر کے پڑھا کر کے چلے گئے کہ جب بھی تجھے حکم ملے جس چیز کا تو تجھے ایسی کرنا چاہیے. جان مال کی قربانی اگر پیش کرنے کی بات کہی جائے تو کرنا چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. محبوب ترین محبوب جو تمہارے جانوروں میں سب سے محبوب ہے، اس کے گلے پر ہاتھ پھیرنے سے انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا چیز ہوتی ہے قربانی. پہلے زمانے میں 10-15 سال پہلے کی بات ہے، انسان اپنے گھر میں جانور پالتا تھا. سال 2 سال رکھ کر کے جب قربانی کے دن آتا، ان دنوں میں اپنے محبوب جانور پر ہاتھ پھیرتا تھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا تھا. اتنے دنوں کے بعد اسے پالا پوسا بڑا کیا، آج اس نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں. انسان کے آنکھ میں، گھر والوں کے آنکھوں میں آنسو آ جاتا تھا، لیکن آج تو کوئی آنکھ سے آنسو آنے کی باتیں نہیں ہیں. ایک دن پہلے لائے اللہ کر کے ذبح کر دیے، کچھ محبت نہیں، نہ اس جانور سے مجھے محبت ہوئی، پیار ہوا، نہ اسے کوئی لگاؤ ہوا، کچھ بھی نہیں، لا کر کے ذبح کر دی، قربانی ہو گئی. اصل تو ہونا یہی تھا، پہلے لا کر کے اسے اپنے ہاتھوں سے کھلایا جاتا، پلایا جاتا، اسے دل لگایا جاتا، اس کے بعد اسے قربانی کی جاتی. تب آپ کو مزہ آتا کہ یہی ہے وہ کہ ایک جانور کو جب ہم ذبح کر رہے ہیں تو آنکھ سے آنسو آ رہا ہے. جب باپ اپنے بیٹے کے گلے پر جب ہاتھ پھیر رہا ہو تو کیا وہ منظر ہو رہا ہوگا. قربانی کی یہ مختصر تاریخ تھی. اب قربانی کرنے کی فضیلت بھی سن لیجئے، کیونکہ اب جمعہ نہیں آئے گا، اب لاسٹ جمعہ ہے قربانی کے سلسلے میں. قربانی کی فضیلت سنن ترمذی کی روایت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم وانه لیأتی یوم القیامت بقرونها واشعارها واظلافها وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع من الارض فطیبوا بها نفسا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے دنوں میں جانور پر ہاتھ پھیرنے خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو محبوب نہیں ہے ان دنوں میں، چاہے آپ کتنا زیادہ خرچ کر لے، صدقات خیرات کر لے، لیکن قربانی کے دنوں میں اگر محبوب عمل اگر کوئی ہے تو وہ صرف قربانی کرنا ہے۔ قربانی کے جانور کے خون بہانا، قربانی کرنا، یہ عمل سب سے زیادہ افضل عمل ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا، کل قیامت کے دن یہ جو قربانی کا جو جانور جو آئے گا اپنے بال اور سینگ کے ساتھ آئے گا۔ معلوم یہ ہے اس حدیث سے، زیادہ تشریح میں اس حدیث کا نہیں کرتا، وقت اجازت نہیں دیتا، لیکن اتنی بات اس حدیث میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس حدیث میں جو لفظ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا ذرا آپ اندازہ لگائیں گے تو مزہ آئے گا کہ حضور نے فرمایا کہ اس جانور کے کھر، بال اور سینگ بھی قیامت کے دن آئے گا، یعنی ان سب چیزوں کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ جب یہ سب چیزیں کھر اور یہ بال اور یہ سینگ ان سب چیزوں کو کھایا نہیں جاتا ہے، ان کا بھی ثواب اور اجر ملے گا، تو وہ حصہ قربانی کے جن کو کھایا جاتا ہے اور جس کو بہترین طریقے سے انسان اس کو پکا کر کے استعمال کرتا ہے، ان سب کے بدلے میں کتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ جن چیزوں کو کھایا نہیں جاتا ان سب چیزوں کا تذکرہ حضور نے حدیث میں فرمایا، تو جو چیزیں جو اعضاء جو ہے بہترین ہے ان کے جو ہے ثواب کتنا ملے گا ان سب حصے کا۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا۔ آگے فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، کہ جب انسان قربانی کرتا ہے، قربانی کے جانور پر جب ہاتھ پھیرتا ہے، قربانی کے جو ہے خون ابھی زمین پر نہیں گرتا، زمین میں خون کے گرنے سے پہلے اس انسان کی مغفرت کر دی جاتی ہے، بخشش کر دی جاتی ہے۔ زمین پہ بھی جانور کا خون نہیں گرا، قربانی کا خون گرنے سے پہلے اس انسان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، زمین میں گرنے سے پہلے آگے فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ خوش دلی کے ساتھ انسان کو قربانی کرنا چاہیے۔ طیبوا بها نفسا، یہ نہیں کہ مجبوری میں لوگ کیا کہیں گے، اس بنا پر نہیں، خوش دلی کے ساتھ بالکل خوش اسلوبی کے ساتھ قربانی کرنا چاہیے۔ طیبوا بها نفسا طاب یطیب طیبا، عربی کا لفظ ہے، اس کو اگر سمجھنا ہو تو میں ایک دوسرے انداز سے اس کو سمجھاتا ہوں۔ سورہ نساء ہے پارہ نمبر 4 میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کو کہ تم جن عورتوں کو پسند کرتے ہو اس سے نکاح کرو۔ فطاب علیکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، جن عورتوں کو تم پسند کرتے چاہتے ان سے تم نکاح کرو، شادی کرو۔ تو انسان شادی کے نام سن کر کے کتنا خوش ہوتا ہے، بوڑھا آدمی بھی جوان ہو جاتا ہے، شادی نکاح، اس طریقے سے انسان خوش ہوتا ہے شادی اور نکاح کا نام لے کر کے۔ یہی والا الفاظ حدیث میں ہے فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، کہ قربانی اس طریقے سے کرے کہ خوش ہو کر کے لگے کہ ہاں قربانی کر رہے ہیں۔ اس لیے انسان کو بالکل ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، جذبات کے ساتھ بہترین انداز سے قربانی کرنی چاہیے۔ اسی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا۔ دوسری فضیلت سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، زید بن ارقم فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی یہ کیا چیز ہے، یہ جو قربانی کرتے ہیں کیا ہے یہ؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، قربانی تو کرتے ہیں تو ہم اس پہ کیا ملے گا، کیا فائدہ ہے، حضرت ابراہیم کی سنت ہے مانتے ہیں، کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا قال بكل اشارۃ حسنہ، ایک ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ اندازہ لگائیے کس نے جانوروں کے اندر کتنے بال ہوتے ہیں، کوئی آدمی گننا چاہے تو گن سکتا ہے، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ اب اندازہ لگائیے کتنا ثواب ملے گا۔ قالوا فصوف یا رسول اللہ، کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ بال نہیں ہوتا، ان کے اندر اون ہوتا ہے، اون
तो उसके बदले में क्या मिलेगा? फसूफ या रसूल अल्लाह काला बिकुल इशारतिन मिन सूफी हसना, कि उस ऊन के बदले में भी एक एक नेकी मिलेगी, चाहे वो बाल हो, ऊन हो, या जानवर के जिस्म पर कुछ भी हो, उसके बदले में एक एक नेकी मिलेगी। इसलिए बढ़ चढ़ करके कुर्बानी करना चाहिए। और जो लोग कुर्बानी नहीं करते उसके बारे में भी सुन ले जल्दी से। इब्ने माजा की ये भी रिवायत है, नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान लहु सातुन, कि जो आदमी साहिब हैसियत हो, साहिब निसाब हो। साहिब निसाब कितना है? आज के रेट के मुताबिक 52 तोला चांदी, 612 ग्राम, ये 1,70,80,000 के बीच में बन रहा है। आज की रेट है ये। अगर किसी के पास इतना है तो उस इंसान पर कुर्बानी वाजिब है। तफसील नहीं। मन कान लहु सातुन, कि जो आदमी साहिब निसाब हो, मालदार हो, फिर भी कुर्बानी ना करे, वलम मिज़ाही, कुर्बानी ना करे, फला यक़रबन्ना मुसल्लाना, हमारे ईदगाह के करीब भी ना आओ। मैं इसका तर्जमा करता हूं कि तुम किस मुंह से ईदगाह जाओगे? तुम पर कुर्बानी वाजिब है, कुर्बानी नहीं करते हो, जाते हो ईदगाह मुसल्ला लेकर के, सुरमा लगा करके, टोपी पहन करके। कुर्बानी करने के तो तुझे तौफीक तो नहीं मिली, किस मुंह से जाओगे ईदगाह नमाज पढ़ने के लिए? फला यक़रबन्ना मुसल्लाना, हमारे ईदगाह के करीब भी ना। क्या ये धमकी, ये सख्त वाइद मालूम नहीं है? इसलिए बढ़ चढ़ करके जो है इंसानों को कुर्बानी करना चाहिए। बल्कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर तो फरमाते हैं कि हुजूर ने मदीना में 10 साल रहे हैं। अक़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मदीनती 10 सिनीना युज़ाही, 10 साल आप हिजरत करके मदीना में रहे हैं, 10 साल आपने कुर्बानी की है। जो नबी 10 साल मुसलसल पे दर पे कुर्बानी की हो, और आपने एक मरतबा हज्जतुल विदा के मौके पर 100 ऊँट आपने कुर्बान किए हैं। 100 ऊँट, एक नहीं 100 ऊँट आपने कुर्बान किए हैं। 63 आपने अपने हाथों से ज़िबा किया। 63 जो ऊँट पर आपने अपने हाथ को फेरा है, इशारा इस बात की तरफ था आपकी उम्र 63 साल हुई है। बकिया जो जानवर बचे थे ऊँट, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ज़िबा किया है। आपने अपने हाथों से 63 और गोया के पूरा 100 ऊँट आपने हज्जतुल विदा के मौके पर कुर्बानी की है। लेकिन उस उम्मत को ये तौफीक नहीं होती है कि कम से कम हम भी कुछ कर ले। नहीं, आदमी हर चीज के लिए पैसा जमा करेगा, लाखों रुपए का मोबाइल इस्तेमाल कर सकता है, लाखों रुपए के गाड़ी पर चलेगा, हर चीज इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन 2-3, 4-5 हजार का कुर्बानी नहीं कर सकता। ये उम्मत की हालत है। कुर्बानी जब हम करें तो सबसे पहले इस बात का ख्याल रखें कि बिल्कुल पर्दे में करे, बाहर ना करे, बल्कि बिल्कुल पर्दे के अंदर छुपा करके करे। दूसरा मसाला, जो इंसान जब कुर्बानी कर ले, कुर्बानी करने के बाद उस जगह को साफ सुथराई बेहतरीन तरीके से कर ले। तीसरा यह है कि जब आप कुर्बानी कर रहे हैं तो वीडियो बना करके उसको सोशल मीडिया पर डालने की जरूरत नहीं है। वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर कभी ना डाले। चौथा यह है कि जो इंसान ज़बा कर रहा है बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, वो भी इंसान पढ़े जो ज़बा कर रहा है, और आधा जो है ज़बा करके छोड़ दिया दूसरा आदमी कर रहा है, वो भी बिस्मिल्लाह पढ़े। दोनों आदमी को बिस्मिल्लाह पढ़ना है। अगर मुकम्मल जानवर ज़िबा हो गया है उसके बाद कोई और कर रहा है तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नंबर 5, गुटखा खा करके, तंबाकू और जो है पान खा करके ज़िबा नहीं करना है, ज़िबा नहीं होगा। पान खा रहे हैं, इधर का ज़िबा कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाह पर दुआ पढ़ करके बेहतरीन से ज़िबा करके उसके बाद पान खाइए, तंबाकू खाइए, जो खाना खाइए, लेकिन मुंह में डाल करके जानवर को ज़िबा नहीं करना है। छठा मसला, जो आदमी पर कुर्बानी वाजिब है, साहिब निसाब है, पहले वो इंसान कुर्बानी करे, उसके बाद चाहे आप अपने माँ बाप की तरफ से करें, मरहूमीन की तरफ से करें। लेकिन होता यह है इंसान अपने नाम से कुर्बानी ना करके माँ बाप की तरफ से कर रहा है, कुर्बानी इस पर वाजिब है, कर रहा है दूसरा आदमी। नमाज आप पर फर्ज है और नमाज तो आप पर रह जाएगा। इसलिए जो आदमी साहिब निसाब, पहले उस पर कुर्बानी करना वाजिब है, उसके बाद जिसके नाम से चाहे आप कुर्बानी करें। ये चंद एक मसाइल है, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। और आज हमारे माशरे में सबसे बड़ी खराबी क्या है कि जिस बकरा पर, जिस खस्सी अगर जो है उस पर अल्लाह अकबर लिखा हुआ हो, वो जानवर की कीमत बढ़ जाती है 2 लाख, 3 लाख, 50 लाख। लेकिन जिसके सीने पे हाफिज कुरान हो, जिसके सीने पर जो है पूरा कुरान मौजूद हो, आज हमें उसका 1 मिनट बर्दाश्त नहीं है। अगर किसी वजह से अगर मजबूरी हो जाए तो उस इंसान की मजबूरी को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये सूरत हाल आज हमारे गांव के अंदर हो चुका है। जिस आलिम के तौहीन तुम करते हो, तुम आलिम की क्या कदर तुम करना नहीं जानते हो, उसके दर्द को दर्द तुम नहीं समझते हो, और तुम चाहते ये कि हम कामयाब हो जाए, हमारी कुर्बानी बेहतर हो जाए। आज उंगली वो लोग उठाते हैं जो हराम कारी पर पूरी जिंदगी गुजार दी है, इमाम के 1 मिनट को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसे बर्दाश्त करना चाहिए। दुआ है परवरदिगार आलम हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।